اس ویڈیو میں اب جانیں گے کہ کھجور کے کیا کیا فائدے ہیں اور کھجور میں کون کون سے غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک دن میں 100 گرام کھجور کھاتے ہیں تو اس میں موجود اجزاء کی مقدار کچھ یوں ہوگی۔ کھجور میں 277 کیلوریز موجود ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کی مقدار 75 گرام، فائبر کی مقدار 7 گرام جبکہ پروٹین کی مقدار 2 گرام ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کھجور میں اور بھی اجزاء پائے جاتے ہیں جو روزانہ کی بنیادی ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں، جن میں پوٹاشیم 15%، میگنیشیم 13%، کوپر 40%، مینگنیز 13%، آئرن 5% اور وٹامن B6 15% پایا جاتا ہے۔ کھجوروں میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تقریباً 7 گرام، اور فائبر کے انسانی جسم میں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ فائبر کاربوہائیڈریٹ کی ہی ایک قسم ہے۔ زیادہ تر کاربوہائیڈریٹ جسم میں جانے کے بعد گلوکوز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جسے سمپل کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں، جبکہ فائبر جسم میں جانے کے بعد گلوکوز میں تبدیل نہیں ہوتا اور اس کو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کہا جاتا ہے۔ بچوں اور جوانوں کو ایک دن میں 25 سے 35 گرام فائبر کا استعمال کرنا چاہیے۔ فائبر کے بہت سے فائدے ہیں، یہ ہماری خوراک ہضم کرنے کے نظام کو بہتر بناتا ہے اور قبض سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ جب خوراک بڑی آنت میں داخل ہوتی ہے تو خوراک میں موجود فائبر بڑی آنت کی حرکت کو بہتر بناتا ہے۔ کھجور میں موجود فائبر شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے موٹاپا بھی کم ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے کھجور بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ کھجور کا ہضم ہونے کا عمل بہت آہستہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار بھوک کا احساس ہونا کم ہو جاتا ہے۔ کھجوروں میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس کیا ہوتے ہیں؟ اینٹی آکسیڈنٹس جسم کے خلیوں کو خراب، مثلاً فری ریڈیکلز سے محفوظ رکھتے ہیں۔ فری ریڈیکلز یعنی جسم میں زہریلے کیمیکلز جو بیماری کی وجہ بنتے ہیں۔ کھجور میں 3 طرح کے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ فلووینا سب سے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو جسم میں موجود سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، شوگر سے بھی محفوظ رکھتا ہے، یادداشت کے کمزور ہونے اور کینسر جیسی بڑی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ کیروٹینا ایک ایسا اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ تحقیق سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ فنولک ایسڈ بھی ایک ایسا اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو جسم میں سوزش کم کرنے میں مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ کینسر اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جو لوگ مسلسل کھجور کا استعمال کرتے ہیں ان کے دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت کھجور نہ استعمال کرنے والوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ کھجور کھانے سے جسم میں اور دماغ میں سوزش پیدا کرنے والے خلیے کم اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ AL6۔ AL6 دماغ سے جسم کو پیغام بھیجنے والے خلیوں میں سوزش کرتے ہیں۔ اگر AL6 کی مقدار زیادہ ہو جائے تو آلزہائمرس جیسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ آلزہائمرس ڈیزیز دماغ کے کمزور ہونے کو کہتے ہیں، جو عام طور پر سوچنے، یاد کرنے اور کسی زبان یعنی کوئی لفظ بولتے ہوئے مشکل ہونا کی ادائیگی کو متاثر کرتی ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کھجور دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ کھجور کے جہاں بہت سے فوائد ہیں، اسی طرح پریگننسی کے دوران میں اس کے استعمال کے بھی فائدے ہیں۔ پریگننسی کے آخری ہفتوں میں اس کے استعمال سے نارمل ڈیلیوری کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سرویکل ڈائلیشن ایک عمل ہے جس کے ذریعے سروکس یوٹرس کی طرف کھلتی ہے۔ یہ عمل بچہ پیدا ہونے کے دوران، جب بچہ ضائع ہو جائے، اپنی مرضی سے بچہ ضائع کرنے کے دوران یا کسی سرجری کے دوران شروع ہوتا ہے۔ مختلف تحقیقات کے دوران یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کھجور پریگننٹ لڑکیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ کھجور کے بہت سے ایسے فائدے بھی ہیں جن کے متعلق رائے پائی جاتی ہے، لیکن ان پر مزید تحقیق ابھی جاری ہے۔ جیسا کہ کھجور ہڈیوں کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے، اس میں 3 مختلف منرلز پائے جاتے ہیں۔ فاسفورس جو ہڈیوں اور دانتوں کو بنانے والا اہم عنصر ہے۔ اس کے علاوہ خلیوں کے گرد جھیلی کو بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی ان خصوصیات کی وجہ سے دماغ سے نکلنے والی نسیں اور پٹھے صحیح طرح سے کام کر پاتے ہیں۔ کھجور میں کیلشیم کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ اس کا خون جمانے، پٹھوں کی حرکت، دل کی دھڑکن اور نسوں کے صحیح طریقے سے کام کرنے میں اہم کردار ہے۔ کھجور میں موجود میگنیزیم جسم میں موجود 300 سے زیادہ انزیمز کو کام کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، پروٹین بنانے میں مدد کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ میگنیشیم کا سب سے اہم کام بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر کو برقرار رکھنا ہے۔ کھجور میں پائے جانے والے منرلز ہڈیوں کو بیماریوں سے دور رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کھجور شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کھجور کے مسلسل استعمال سے شوگر کی مقدار نارمل رکھی جا سکتی ہے۔ کھجور کا گلائسیمک انڈیکس بہت اچھا ہے۔ گلائسیمک انڈیکس کسی بھی خوراک میں موجود کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے، جس میں اہم چیز اس کا جسم میں موجود شوگر پر اثر ہے۔ کھجور کا گلائسیمک انڈیکس 42 ہے۔
खजूर में मौजूद फाइबर इस बात की निशानदेही करता है कि खजूरें शुगर के मरीजों के लिए बहुत मौज़ूद हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि पैंक्रियास को इंसुलिन बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी दिलचस्पी का इजहार करें। क्या आप जानते हैं कि खजूर खाने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? और अगर आप जिस वक्त पर खा रहे हैं इस वक्त कैसे खानी चाहिए? अगर आप सुबह नाश्ते के वक्त खजूर खाते हैं तो खजूर खाने का ये सबसे बेहतरीन वक्त होता है। खजूर में मौजूद फाइबर आपको एक्टिव रखता है और भूख का एहसास नहीं होने देता। अगर आप दोपहर के वक्त खजूर खाते हैं तो यह वक्त भी खजूर खाने के लिए मौजू है, बशर्ते कि अपने नाश्ता नामिल किया हो, और अगर आपने नाश्ता नहीं किया हुआ तो इस सूरत में दोपहर के खाने के बाद 3 से 5 खजूरें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाय के एडिक्ट हैं तो इस सूरत में दोपहर के खाने के साथ चाय के इस्तेमाल को ख़त्म करना होगा। इसी तरह खजूर को आप इस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका कुछ खाने को दिल करे लेकिन आप मुकम्मल खाने के लिए तैयार ना हो या जब भूख का एहसास हो। खजूर का इस्तेमाल आप वर्जिश शुरू करने से पहले भी कर सकते हैं। खजूर शुगर को फौरन नहीं बढ़ाती, इसी वजह से वर्जिश के दौरान आपको थकावट का एहसास भी कम होता। वर्जिश करने से 30 से 60 मिनट पहले आप 2 से 4 खजूरें खा सकते हैं। खजूर आप रात सोने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मौजूद फाइबर की वजह से रात के वक्त भूख का एहसास नहीं होता और कब्ज़ के मरीजों के लिए रात को सोने से पहले खजूर खाना फ़ायदेमंद साबित होता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी मौजूदगी में खजूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? खजूर में मौजूद फ्रुक्टोज की वजह से पेट में हुआ होने का खतरा होता है। अगर आपने पेट भर कर खाना खाया है तब भी आप खजूर खाने से गुरेज करें, क्योंकि खजूर आम खुराक की निस्बत ज़्यादा देर से हज़म होती है। कुछ लोगों को खजूर से एलर्जी होती है जिसकी वजह से उनको खजूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खजूर में मौजूद सोर्बिटोल जो कि अल्कोहल की एक किस्म है, इसकी वजह से पेट में खाए जाने वाले अज्जा तेज़ी से हरकत करने लग जाते हैं जिसके नतीजे में पैचिश लगने का खतरा होता है।